الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ علم کی کہکشاں ایک بڑے ہی پیارے اور خوبصورت موضوع کے ساتھ لے کر ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو علم دین سیکھنے کی نیت سے شامل رہیے، انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی ایک فضیلت سناتا ہوں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو گویا غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمائی۔ مفتی قاسم صاحب نے اپنی بہت ہی پیاری کتاب رحمتوں کی برسات اس میں اسے نقل فرمایا، میں مفہوماً انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوں گے، آپ پر دو سبز کپڑے ہوں گے، اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اپنی اولاد میں اس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ کہ اسی دوران حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرمائیں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتی اس کو پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آپ پکاریں گے یا احمد یا احمد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے لبیک اے ابو البشر۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے، پس میں بڑی چستی کے ساتھ تیز تیز فرشتوں کے پیچھے چلوں گا اور کہوں گا کہ اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو۔ وہ کہیں گے ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں، جس کام کا ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملا کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو مجھے اپنی امت کے بارے میں رسوا نہ کرے گا؟ عرش سے ندا آئے گی اے فرشتوں، محمد کی اطاعت کرو اور اسے لوٹا دو۔ پھر میں اپنی گود سے سفید کاغذ نکالوں گا اور اسے دائیں میزان کے پلڑے میں ڈال دوں گا اور میں کہوں گا بسم اللہ، پس وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آواز آئے گی خوش بخت ہے، سعادت یافتہ ہو گیا اور اس کا میزان بھاری ہو گیا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار کے فرشتوں ٹھہرو، میں اس بندے سے بات تو کر لوں جو اپنے رب کے حضور بڑی کرامت رکھتا ہے۔ وہ کہے گا میرے ماں باپ فدا، آپ پر آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، آپ کی شکل کتنی خوبصورت ہے، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے اور میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا ہے، آپ کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پر بھیجتا تھا، اس نے تجھ کو پورا پورا نفع پہنچایا جتنا کہ تجھے اس کی ضرورت تھی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کے بے شمار اور بھی فضائل و برکات سنتے رہتے ہیں، مگر ذرا غور کریں کہ آیا ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر دن بھر میں کتنا درود پڑھتے ہیں؟ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ عبادت میں رکاوٹ۔ بڑی فضیلتیں سنتے ہیں، بڑی حکایتیں بھی معلوم ہوتی ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا اجر کتنا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم عبادت کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ جاننے کے لیے آئیے مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب سب سے پہلے آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب اسی کا اگر آپ جواب عنایت فرما دیں کہ عبادت میں انسان کیوں کوتاہی کرتا ہے جبکہ اتنے فضائل سنتا ہے، اتنی برکات کی نویدیں سنائی جاتی ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کیوں بنایا، کیوں تخلیق کیا، جی کیوں پیدا کیا، اس پر غور کرے۔ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا گیا، حدیث طیبہ میں اس بارے میں کیا ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے، جی تو ساتھ ساتھ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جو ہمیں عبادت سے روکتے ہیں۔ جی اور پھر امام غزالی علیہ رحمہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ان اسباب سے کیسے جان چھڑائی جائے اور عبادت کی طرف کیسے آیا جائے، جی وہ طریقے بھی بیان فرمائے اور ارشاد فرمایا ان کو نا۔ جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ اب یہ جو ارشاد فرمایا اس کے اندر کہ ان کا مقصد، ان کی تخلیق کا جو مقصد ہے جنوں کا بھی اور انسانوں کا، یہ صرف اور صرف دنیا کی طلبی نہیں ہے، دنیا کے اندر انہماک ہی نہیں ہے، دنیا کے اندر ایسا بالکل مشغول ہو جانا ہی نہیں ہے کہ یہ بالکل عبادت کی طرف آئیں ہی نہ، اور عبادت سے ایک طرح کے دور ہو کر دنیا کے اندر اس قدر جو ہے وہ مستغرق ہو جائیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کا مقصد تخلیق بیان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، قرآن پاک میں دوسرے اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ رب جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے صحیح، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے۔ یعنی یہ آیات طیبہ واضح طور پر ہمیں ان چیزوں کی طرف ترغیب دے رہی ہیں اور ارشاد فرما رہی ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف دنیا کے اندر ایسا انہماک، دنیا میں ایسا اپنے آپ کو مشغول کر لینا کہ یاد الہی سے بالکل یکسر دور ہو جائیں، غافل ہو جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب بھی ذکر فرمائے بعض جگہوں پر کہ جو آدمی کو عموماً اللہ کے ذکر سے، عبادت سے دور کرے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ صحیح، یعنی یہ ایک بہت بڑا سبب بیان کر دیا گیا کہ عموماً آدمی بچوں کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے، صحیح، یہ ایسا ایک مین سبب ہے، تو مطلب کیا کریں کہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کے اندر آ جائیں گی۔ صحیح، مطلب بندہ محبت نہ کرے، اپنے مال سے محبت نہ کرے، بچوں سے محبت نہ کرے، کیا اس کا سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بچوں سے محبت نہیں کرنا یا مال کی کمائی ہی نہیں کرنی، وہ سارا جو ہے وہ صبح شام اس کو عبادت میں مشغول رہنے کا حکم یوں دیا گیا کہ وہ عبادت ہی کرتا رہے صحیح، اور اپنی کمائی نہ کرے، اپنے کچھ اور معاملات نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں زندگی گزارنے کے لیے نمونہ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میں سوتا بھی ہوں، میں عبادت کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، اور میری بھی اہلیہ ہیں، ازواج ہیں، میں ان کے ساتھ بھی زندگی گزارتا ہوں اور ان کے بھی حقوق کی ادائیگی کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے ہمیں یہ سب طریقے بھی سکھائے اور یہ تعلیم بھی ارشاد فرمائی اور اس کے انداز بھی بتا دیے۔ کیا صحابہ کرام علیہ مردوان نے اپنی زندگیوں کو نہیں گزارا؟ کیا انہوں نے کمائی نہیں کی؟ واضح طور پہ جو بتانے کا مقصد ہے کہ تمہارے مال، تمہارے بچے یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ عمومی طور پہ آدمی مال کی محبت میں بہت زیادہ آگے چلا جاتا ہے یا بچوں کی محبت میں۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولادیں فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یہ تو بات اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مال بھی آزمائش ہوتا ہے انسان کے لیے اور اولادیں بھی آزمائش ہوتی ہیں۔ کئی اعتبار سے آدمی بعض اوقات
بعد کئی حدود اللہ کو پامال کر دیتا ہے ان دو چیزوں کے حصول کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، شریعت کے اوپر عمل کرنے کے لیے، شریعت پر چلنے کے لیے یہ واضح طور پر جو ہمیں آئیڈیل چیزیں دی گئی ہیں کہ ہم دنیا داری کے معاملات بھی کرتے رہیں، ساتھ ساتھ دین کے معاملات بھی چلاتے رہیں، عبادت بھی کرتے رہیں. اب عبادت سے جو چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں عام طور پر ایک سب سے بڑی یہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت آدمی شیطان کے بارے میں کہتا ہے کہ بس شیطان نے بہکا دیا. کانسیپٹ ہو گیا ہے نا کہ بھائی میں تو عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں نیک بن جاؤں، میں نیک اعمال کروں، لیکن یہ شیطان مردود مجھے کرنے نہیں دیتا. ساری باتیں شیطان کے اوپر سر پر تھوپ دی جاتی ہے. جی ہاں، کافی اگر آپ کسی سے کہیں کہ آپ فجر کی نماز پڑھیے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ سے کہے گا آپ دعا کر لیں، ٹھیک ہے، آپ دعا کریں مجھے بھی توفیق مل جائے، ٹھیک ہے. تو واقعی اگر آپ روزانہ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پہ جانے کے لیے رات کو دعائیں کر کے سوتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجئے، آج کل میرا کاروبار بالکل ٹھیک ہے لیکن میں جا نہیں رہا، میرے کاروبار میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں جاتا نہیں ہوں، میری نوکری میں کوئی پرابلم نہیں، میں جاتا نہیں ہوں، میرے لیے دعا کریں، میں اٹھ نہیں پاتا. میں لاہور جانا چاہتا ہوں، مرکز الاولیاء جانا چاہتا ہوں، دعا کریں کہ میں مرکز الاولیاء پہنچ جاؤں. میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، دعا کریں کہ میں جناب یہ ابھی کے ابھی اڑ کر یہ مدینہ پہنچ جاؤں. کھانا کھانا چاہتا ہوں، پکانا نہیں ہے، ہاتھ پہ ہلانا نہیں ہے، محنت نہیں کرنی ہے، مشقت نہیں کرنی ہے، لیکن دعا کریں کہ جناب کھانا حاضر ہو جائے. جی تو اس طرح کے معاملات میں شیطان بہت بڑی رکاوٹ ہے، ٹھیک، بہت بڑی رکاوٹ ہے. قرآن پاک میں واضح جگہ جگہ ارشاد فرما دیا گیا کہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. اس کے کھلا دشمن ہونے سے انکار ہی نہیں ہے. یہ انسان کے لیے عبادت کے رکاوٹ بننے کے لیے سب سے پہلا یہ شیطان ہے، بالکل وہ سبب ہے کہ وہ رکاوٹ ڈالتا ہے. صحیح. لیکن اس سے بچنے کے بھی تو طریقے بات ارشاد فرمائے گئے. اس سے کیسے بچا جائے، کس طرح ہمارے بزرگان نے دین کتنی انہوں نے عبادتیں کی ہیں، ہمیں کس انداز سے شیطان سے بچ کر اور دین اسلام کے ان معاملات میں، یعنی ہم کوئی باقاعدہ یہ نہیں اب کوئی کسی طرح کی نماز ہی نہ پڑھے، کوئی فرض چیزیں ہی اپنی ترک کرتا رہے اور ساری چیزیں شیطان کے کھاتے میں ڈالتا رہے کہ بس شیطان نہیں کرنے دے رہا. صحیح، ٹھیک ہے. لیکن ایک رکاوٹ کا سبب شیطان بالکل ضرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن آدمی کوشش کرے اس سبب کو دور کرنے کی کوشش کرے اور شیطان کو اپنے آپ سے بھگائے. آپ تھوڑا جتنا دنیا داری کے اعتبار سے سنجیدہ ہیں، عبادت کے حوالے سے بھی سنجیدگی وہی اختیار کریں. بڑی پیاری بات کی آپ نے مصطفیٰ کہ جتنا ہم دنیا داری کے معاملات میں، اگر مثال کے طور پر ہماری صبح 6 بجے کی فلائٹ ہو، اب وہ فلائٹ مس نہیں ہوتی. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بچوں کی نیند خراب ہوگی، گھر والوں کی نیند خراب ہوگی، جناب میری نیند ادھوری رہ جائے گی. نہیں، فلائٹ سے 2 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے. اس کے لیے 4 بجے آنکھ کھل جائے گی، الارم بھی لگائیں گے، 4 لوگوں کو کہہ کر بھی سوئیں گے، مگر فجر کے لیے 6 بجے آنکھ نہیں کھلے گی. کیوں نہیں کھلے گی؟ شاید مفسر اس کو اس طریقے سے کہا جائے گا کہ اس کی اہمیت وہ اتنی نظر میں نہیں ہے، یا اس کو اتنا اہم نہیں سمجھا گیا زندگی میں جتنا ایک فلائٹ کو سمجھ لیا گیا، دیگر دوسری چیزوں کو سمجھ لیا گیا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی اہمیت نہیں دیتے ہم ان چیزوں کو، اور جتنی ہمیں اس سنجیدگی کے ساتھ اہمیت دینی چاہیے اور اس کو جس انداز سے اس کے گناہ پر ہم اگر غور کریں کہ کتنا شدید گناہ ایک ایک نماز کو بھی اگر کوئی جان بوجھ کر ترک کرتا ہے. اچھا، دوسرا سبب اس میں نفس کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نفس تو آدمی کے لیے وہ کہتے ہیں نا گھر کا بھیتی ہے، یعنی نفس بلم بن بورا جس نے جو ہے وہ اتنے 100 سال عبادت کرنے کے بعد بھی اپنے نفس کے چکر میں آ گیا اور تباہ و برباد ہوا. خود شیطان، اس کو کس نے بہکایا؟ شیطان بھی تو بہکایا، اپنے اسی کے نفس نے اس کو بہکا دیا کہ یہ تکبر کے اندر مبتلا ہوا اور یہ بارگاہ الہی سے جو ہے نا اس کو نکال دیا گیا، مردود ٹھہرا اس وہاں سے. حالانکہ کہاں کہاں شیطان نے سجدے نہیں کیے، عبادت نہیں کی. ٹھیک ہے، تو یہ نفس بھی بہت بڑا آدمی کے لیے عبادت کے لیے رکاوٹ بنتا ہے. نفس، صحیح، یہ بڑا. اب یہ تو ہے 2 مین اسباب. اس کے علاوہ فکر معاش ہو گئے، مصیبتوں کے اندر پڑ جانا، یہ مختلف طرح کے اس طرح کے ہم اسباب جوڑیں تو اور کئی اسباب ہیں امام غزالی علیہ رحمہ نے جسے بیان کیے.
لیکن اگر آدمی ان کی طرف توجہ کرے کہ میری جو قسمت مقدر میں ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گا، واہ ٹھیک ہے، فکر معاش ہے، بالکل کمائیے. ہم جو ہے وہ یہ تو قطعاً نہیں کہتے کہ کوئی آدمی ان کاموں کو چھوڑ کر کمائی کے سارے معاملات کو چھوڑ کر جو ہے وہ صرف اور صرف ان چیزوں میں لگے رہے، بلکہ جو اچھی نیت کے ساتھ کمائی کی طرف بھی جاتا ہے اور اس کی یہ نیک ارادے کہ جن کا شریعت مطہرہ نے میرے اوپر خرچ لازم کیا ہوا ہے میں احسن طریقے سے وہ خرچ بھی ادا کروں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کروں، تو یہ تو صدقات ہی صدقات گئے، یہ بھی عبادت میں یہ عبادت اور صدقات سے ثواب، اس کے لیے ثواب ہی ثواب گئے اس کے لیے. تو یہ ان چیزوں میں پھر یہ ہے کہ مصیبتوں کے وقت آدمی بالخصوص کوئی عبادت کرتا بھی ہے، جب کوئی آفت آتی، مصیبت آتی ہے تو پھر وہ عبادت سے دور ہوتا ہے. صحیح. حالانکہ ایسے موقع پر ہمیں اور زیادہ اللہ سے قریب ہونا چاہیے، قرب کے ذرائع اختیار کرنے چاہیے. ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے. کس طرح آزمائیں گے؟ وہ پھل کی کمی سے بھی آزمائیں گے، مال کی کمی سے بھی آزمائیں گے، بچوں کے حوالے سے کمی سے بھی آزمائیں گے، اور بھوک کی بھی آزمائیں گے، کوئی خوف کی وجہ سے بھی آزمائیں گے. اور کیا آدمی کو ٹینشن ہوتی انہی چیزوں میں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن جو صبر کر لیں گے ان کو آپ بشارت عطا فرمائیں، اور ان کو بشارت الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور جن کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یہ کہیں کہ ہم تو سب کچھ ہے ہی اللہ کا اور اللہ کی طرف ہم نے چلے جانا ہے. یہ کہتے تو ہے لیکن پہلے خوب پورے جن کہا جائے کہ پورے معاشرے میں جا کر ڈنڈورا پیٹیں گے کہ جناب یہ مصیبت آ گئی، مجھ پہ یہ مشکل آ گئی، میری تنگی ہو گئی، لیکن کیا کروں، میں تو بس صبر کر رہا ہوں. کیا فرمائیں گے ایسے لوگوں پر؟ یہ صبر واقعی ایک پورا موضوع ہے. صبر بہرحال حدیث پاک میں کہ صدمہ اولا، یعنی جب آدمی کو صدمہ پہنچا اس وقت اس کو صبر کرنا. اللہ اکبر. اور ساری شکوے شکایات کرنے کے بعد اب کہے کہ اب صبر ہی کر کے بیٹھیں، کیا کر سکتے تو اور کر ہی کیا سکتے تھے. صحیح بات. اس سے آگے اور کیا کر سکتے تھے. صحیح. تو جن چیزوں سے صبر کرنے کا ہمیں حکم ہے تو اللہ کی ان معاملات پر ہمیں خود ہی راضی رہنا چاہیے. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی، رکاوٹوں کے بارے میں بتایا، تفصیل سے بتایا. انشاءاللہ اس کا علاج بھی جانیں گے، لیکن پہلے مدنی چینل کے ناظرین کی کال کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی کالز دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ علم کی اقسام میں مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں جائیں تو ہمیں مسجد کے آداب و احترام میں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جو مسجد کے اندر بے ادبیاں شمار ہوتی ہیں. جی ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پوچھنا تھا کہ کیا مرد چین والی گھڑی پہن سکتا ہے؟ کیا مرد چین والی گھڑی پہن سکتا ہے؟ جی مفتی صاحب پہلے تو مسجد میں جانے کے کچھ آداب یہ بھی بتائیں، اور جو مسجد میں جاتے ہیں وہاں پر آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ مسجد میں جب بھی جائیں تو مسجد جاتے ہی اعتکاف کی نیت ہمیں کرنی چاہیے، اور اس سے انشاءاللہ ہمیں ثواب ملتا رہے گا. صحیح. مسجد کو شور و گل سے بچانا چاہیے، دنیا کی باتوں سے بچانا چاہیے. مسجد کے اندر بیٹھ کر عموماً آج کل ایک دوسرے سے بات نہیں ہو رہی، لیکن ٹیلی فون پر متعدد اس طرح کی جو ہے وہ ٹیلی فون پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اپنے موبائل فون کو بند نہیں کرتے، جس کی وجہ سے دوسروں کی نمازوں کے اندر بھی خلل پڑ رہا ہوتا ہے. مسجد کو راستے بنانے سے منع کیا گیا ہے، مسجد کے اندر نجاستیں لے جانے سے منع کیا گیا ہے. یہ ان تمام لڑائی جھگڑے سے، مسجد کو کاروبار کی جگہ بنانے سے ممانعت کی گئی ہے. تو کئی چیزیں ایسی جو آداب کے زمرے میں آتی ہیں، کئی چیزیں ایسی جو گناہ کے زمرے میں آتی ہیں. تو ان چیزوں کا بالکل یہی، یعنی مساجد عبادت کے لیے ہیں تو ہمیں عبادت کے طور پر ہی مساجد کے اندر جانا چاہیے. اور جن چیزوں کا تعلق عبادت سے نہیں ہے ان سے بالکل یہی ہمیں گریز کرنا چاہیے. جی وہ چین والا بھی جواب دے دیجیے کہ کیا چین والی گھڑی پہننا، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اس کو پہنتا ہے، پہن کے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی. بہتر یہی ہے کہ اس اختلاف سے بچتے ہوئے پٹے والی گھڑی استعمال. وہ سب ایک بتایا جاتا ہے کہ عبادت اس انداز سے کرو جیسے اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے. اس سے کیا مراد لیں گے؟ کس طریقے سے یہ امیجن کیا جائے گا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. ٹھیک ہے. عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ.
اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یہ تو یقین ضرور مانو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. حدیث پاک میں واضح طور پر اس کا ارشاد فرمایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار تو دنیا کے اندر اس طریقے سے وہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہی خاصہ ہے جنہوں نے بیداری کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ تم ایسے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو, ایسے حاضر ہو جاؤ کہ اگر تم دیدار کر رہے ہو تو تمہاری کیفیت کیا ہو, اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہو. یعنی ایک بندہ غور کرے کہ آدمی اگر آج کسی اپنے افسر کے سامنے جاتا ہے, ٹھیک ہے, کسی بہت بڑے آدمی کے سامنے جاتا ہے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے, سب کچھ ہے, اور اس سے ایک عام ملازم کی بالکل ایک عام ادنا سا ملازم ہو اور وہ آگے بہت بڑا عہدے والا آدمی ہو, اس کے سامنے اس کی ڈر کی, خوف کی کیا کیفیت ہوگی, کیا انداز ہوگا. آدمی اپنے سیٹ کے پاس جاتا ہے, اپنے افسر کے پاس جاتا ہے, تو وہ شاید پتہ نہیں کتنی دفعہ موبائل چیک کرتا ہو کہ یار یہ بچ گیا, میری کچھ اور ہی معاملہ ہو جائے گا, اور کوئی ایسی میری گفتگو سے, میرے انداز سے, میرے کپڑوں سے, میرے چہرے کی مسکراہٹ سے یا چہرے کے انداز سے بھی کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ وہ ناراض, سامنے والے کو برا لگے, وہ ناراض نہ ہو جائے, اور کوئی برائی والی یعنی غصے والی بھی بات ہو تو اس کو مسکرا کر ٹالنے کی کوشش, مسکرانا ہی اپنا معمول آدمی بناتا ہے بلا تمثیل. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جب آدمی حاضر ہوتا ہے تو وہ ایک کیفیت اس کی یہ بنے, ایک خوف اور خشیت کے اس کا یہ عالم ہو, میں اللہ کے حضور حاضر ہوں. تو جب ایسی کیفیت کے ساتھ وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اب یہ کہ میں بالکل اللہ کے حضور حاضر ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور میں اس دربار میں ہوں. اب اس کی خوف کی, اس کی خشیت کی, اور کیسی وہ تقوی پرہیزگاری کے ساتھ وہ سجدہ ریزی ہوگی, کیسی اس کی عبادت ہوگی, تو یہ اس کو انداز اختیار کرنا. تو یہاں سے مراد اس کا یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہوئے, خوف اختیار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر رہے. اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب آدمی عبادت میں یہ تصور بنائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, آپ 5 وقت مسجد میں آیا اور یہ تصور ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ہر نماز میں یہ تصور بناتا ہے, تو یہی شخص جب مسجد سے باہر جائے گا تو یہ تصور اس کا آئے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ نماز کا ایک اچھا تصور اس کو کتنے باہر کے گناہوں سے بھی بچا لے گا. اور نماز پھر جو فرمایا جو ایسی نماز ہوگی تو وہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, وہ نماز اس کو برائی اور برے کاموں سے, گناہ کے کاموں سے روکے گی. تو اس انداز سے نماز پڑھنے کی اور اللہ کے بارگاہ میں حاضری دینے کی کوشش کرنی چاہیے. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کال کی طرف. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے, اور سجدہ تلاوت فوراً کرنا چاہیے یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں, اور یہ بھی سنا ہے کہ فوراً کریں تو 1 اور بعد میں کریں تو 2, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. جی ایک اور کال دے دیجیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نفل نماز اور تہجد کیسے پڑھی جاتی ہیں؟ جی مفتی صاحب سجدہ تلاوت کا طریقہ بھی بتا دیجئے. دیکھیں سجدہ تلاوت جب بھی کوئی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے یا سنی ہے تو فوراً اگر تو کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آدمی بآسانی باوضو بھی ہے, جگہ بھی ہے, تو فوراً اس کو سجدہ کرنا چاہیے. ٹھیک. اب اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. صحیح. کیونکہ تاخیر اس میں کرنا یہ مکروہ تنزیہ کو فرمایا گیا ہے. صحیح. لیکن نماز میں آیت سجدہ آتی ہے تو وہ فوراً کرنا واجب ہوتا ہے. صحیح. اب جہاں تک انہوں نے وہ بڑی عجیب بات کی کہ فوراً کریں گے تو ایک سجدہ اور بعد میں کریں گے تو 2 سجدہ, ایسا نہیں ہے. سجدہ تلاوت ایک ہی سجدہ ہے. صحیح. وہ فوراً کریں یا بعد میں کریں ایک ہی سجدہ ہوتا ہے. وہ سجدہ سہو ہے جو نماز میں ہم 2 سجدے کرتے ہیں. سجدہ تلاوت ایک ہی سجدہ ہے. صحیح. سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, جی اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ کرتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے گئے, ٹھیک ہے, اور اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ گئے دوبارہ, صحیح, تو سجدہ ادا ہو جائے گا. صحیح. مستحب طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو جائیں, قیام کریں, ٹھیک ہے,
صحیح. اگر آپ بیٹھے بھی ہیں تو کھڑے ہو جائیں صحیح. اور کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں. 3 بار تسبیح پڑھیں صحیح. اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں دوبارہ. صحیح. 2 قیام کریں. صحیح. یعنی پہلے بھی کھڑے ہوں, صحیح, پھر سجدہ کریں اور پھر کھڑے ہو جائیں. یہ جو 2 مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں یہ مستحب عمل ہے, یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے, یہ مستحبات میں ہے. ٹھیک. اور باقی یہ کہ سجدہ اگر بیٹھے بیٹھے بھی کریں گے تو ادا ہو جائے. اگر ایک ساتھ کئی سجدہ تلاوت کرنے ہو تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ انداز یہی ہے, طریقہ یہی ہے. ٹھیک. لیکن اگر کوئی بیٹھے بیٹھے ہی کثرت کے ساتھ انہوں نے کر لیے تو ادا ہو جائیں گے. مستحب عمل یہی ہے کہ سجدے سے پہلے اور سجدے کے بعد قیام کریں. اچھا, اس میں تشہد نہیں ہے, اتحیات نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ اتحیات میں بیٹھ کر پھر کھڑے ہو کر سیدھا سجدے میں جائیں اور سجدے کے بعد سیدھا قیام کی طرف کھڑے ہو جائیں. ٹھیک, ماشاءاللہ. جی, دوسرے سوال کا جواب بھی دے دیجئے کہ نفل نمازوں میں, نفل نماز اور تہجد نماز. جی, نفل نماز تو آپ نفل کی نیت سے ہی جو پڑھتے ہیں, اور تہجد کی نماز وہ بطور خاص ہے تہجد کی نیت سے سنت تہجد کر کے نیت کریں گے تو بھی ٹھیک ہے, اور تہجد کی خالصتاً نیت کر کے پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے. اس کی زیادہ سے زیادہ مطلب 8 رکعتیں ہیں اور کم از کم 2 بھی پڑھیں گے تو تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی. ٹائم کیا ہونا چاہیے, کس طریقے سے سونا بھی ضروری ہے نہیں؟ تہجد کے لیے عشاء کی نماز پڑھ کر سونا شرط ہے. ٹھیک ہے. عشاء کے فرض یعنی کم عشاء کی نماز, اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ عشاء کی نماز پڑھی نہیں ہے اور آدمی سو گیا, آرام کر لیا اور رات میں اٹھا ہے, اب عشاء پڑھ رہا ہے اور ساتھ تہجد پڑھنا چاہتا ہے, تو تہجد اس طرح نہیں ہوگی. اچھا, یہاں ایک اور غلط فہمی بھی ہوتی ہے لوگوں میں کہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عشاء پڑھے بغیر سو گئے تو ہماری عشاء کی نماز قضا ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. عشاء پڑھے بغیر اگر کوئی سو جاتا ہے تو عشاء کی نماز قضا نہیں ہوتی. جب تک عشاء کا وقت باقی ہے عشاء کی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ, بڑے اچھے انداز سے. عشاء کا وقت صبح جو ہے وہ جیسے ہمارا سحری کا وقت ختم ہوتا ہے, المختصر یہ کہ فجر کا وقت جب شروع ہوگا تو عشاء کا وقت ختم ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ آدھی رات کے بعد زیادہ تاخیر کرنا, اس کو مکروہ فرمائے, کوشش کریں اس سے پہلے. ماشاءاللہ, بڑے تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے جواب بتا دیا کہ تہجد کا وقت کیا ہے, پڑھنا بھی کس طریقے سے ہے. وہ سب یہ آخری سوال, عبادت اجتماعی طور پر بہتر ہے یا انفرادی طور پر اکیلے میں کی جائے؟ اجتماعیت میں بڑا لطف بھی آتا ہے, لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, آنکھوں سے کئی بار آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں. اکیلے میں وہ سوز نہیں ملتا, وہ مزہ نہیں آتا. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, بعض عبادات تو ہیں ہی اجتماعی اور وہ کرنی بھی اجتماعی چاہیے, اور ان کا حکم بھی اجتماعی ہوتا ہے. جیسے نماز ہے, ہمیں باجماعت پڑھنے کا حکم ہے. اب ہم اس نماز کو بھلے کسی کو اکیلے میں سوز آتا ہے لیکن اس کو شریعت کی طرف سے جماعت جس پر واجب ہے اس کو حکم یہی ہے کہ وہ جماعت سے آ کے نماز پڑھے. اور اس جماعت کو نہ صرف ہم افضل کہیں گے بلکہ یہ وہ جو اکیلے میں پڑھے گی نماز ایک نماز ہے, لیکن جماعت کے ساتھ اگر پڑھے گا تو 25 گنا اور 27 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے اس کو. تو یہ زیادہ ثواب میں بھی زیادہ اور ایک واجب پر حکم ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے ہاں نوافل کے اندر یہ ترغیب ہے کہ وہ تنہائی اس میں زیادہ بہتر ہے. لیکن تب جب کہ آدمی کو ایک یکسوئی ملے اور وہ آدمی بڑی ایک اطمینان والی کیفیت کے ساتھ زیادہ اس کو اس میں خلوص ملتا ہے, اس میں تنہائی اس کے لیے زیادہ دل لگی کا سبب بنتا ہے, تو بالکل اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ ایسا نہ ہو کہ کہیں مساجد سے بھی دور رہے اور گھر میں بھی نہیں کر پائے, تو ایسی صورتحال میں اجتماعیت کے ساتھ ہی شامل ہونا یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن بالکل یہ ایسی عادت مناسب نہیں ہے کہ ہم تنہائی میں کچھ کریں ہی نہ اور اجتماعیت میں سب کچھ کرتے رہیں. ایک حدیث مبارک ہے, جو تنہا اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں, قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, قیامت کے دن اسے اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جو تنہائی میں عبادت کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. کاش میری زندگی میں بھی وہ کئی لمحہ آئے کہ میری آنکھوں سے بھی خوف خدا میں آنسو بہے. کاش میں بھی تنہائی میں رات کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کروں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عبادت کیجئے,
نیکیاں کمائیے. قیامت کے دن ہر شخص کو حسرت ہوگی, نیکوں کو بھی حسرت ہوگی, گناہ گاروں کو تو ہوگی ہی ہوگی, مگر نیک بھی حسرت کریں گے کہ کاش میں اپنی زندگی میں اور زیادہ عبادت کر لیا کرتا, اور زیادہ نیکیاں کما لیتا. گناہ گار بڑی حسرت کریں گے کہ کاش میں اپنی زندگی نیکیوں میں بسر کر لیتا. آج سانسیں باقی ہے, عبادت کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.